رافضہ جو عام طور پر شیعہ عقائد کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں، ان کے 32 سے زیادہ فرقے ہیں۔ ان کے اختلافات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قیسانیہ نے حضرت علی کو الہی علم سے منسوب کیا، یہ کرتے ہوئے کہ صرف انہیں قرآن کا مکمل فہم حاصل تھا۔ انہوں نے ان کے نام سے ایسی روایات گھڑ لیں جو ان کی اصل تعلیمات سے بہت دور تھیں۔ زیدیہ، جنہیں اکثر معتدل سمجھا جاتا ہے، پھر بھی ایسے عقائد رکھتے ہیں جو اسلام کے مرکزی دھارے سے مختلف ہیں، اگرچہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ خلافت کا زیادہ حق حضرت علی کو تھا۔ سب سے بڑا گروہ امامیہ یا اثنا عشریہ 12 معصوم اماموں کے عقیدے پر عمل کرتا ہے۔ یہ گروہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد تقسیم ہوا۔ کچھ نے ان کے بیٹے اسماعیل کی پیروی کی، جس سے اسماعیلیہ فرقہ وجود میں آیا۔ بہرا اور نظاری اسماعیلی جیسے ذیلی گروہ نمودار ہوئے، جن کے اپنے مخصوص اعمال ہیں، جیسے یکساں لباس پہننا اور اپنے رہنماؤں کے تحت مرکزی اتھارٹی۔ زیادہ انتہا پسند فرقوں کی طرف بڑھتے ہوئے نصیریہ، جنہیں علوی بھی کہا جاتا ہے، نے نمایاں طور پر انحراف کیا۔ یہ گروہ محمد بن نصیر کے نام پر ایسے عقائد رکھتا ہے جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں۔ وہ حضرت علی کو الوہیت سے منسوب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان میں موجود ہے اور تناسخ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد اور گستاخانہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نصیریوں کو یہود و نصاری سے بھی زیادہ کفر میں بدتر قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ لوگ قرآن کو مسخ کرتے ہیں، حدیثیں گھڑتے ہیں اور امت مسلمہ کو روحانی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت قرآن اور سنت کے اصولوں پر متحد ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جیسے علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگرچہ تمام شیعہ گروہوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان میں سے بہت سے اپنے اعمال کی وجہ سے کفر میں پڑ جاتے ہیں، جیسے حضرت علی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے بجائے پکارنا۔ یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں میں فرق کیا جائے جو تاریخی معاملات میں غلط نظریات رکھتے ہیں، جیسے حضرت علی کو حضرت ابو بکر پر ترجیح دینا، اور وہ جن کا عقیدہ واضح شرک یا کفر پر مبنی ہے۔ پہلے گروہ گمراہ ہیں لیکن اسلام سے خارج نہیں، جبکہ دوسرا گروہ ایمان کی بنیادی بنیادوں کے خلاف ہے۔ ہماری رہنمائی ہمیشہ دلیل پر مبنی ہونی چاہیے۔ ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کے عقائد مختلف ہیں کہ وہ اپنے نظریات کو کھلے دل سے بیان کریں، قرآن اور مستند سنت کو حق کے حتمی معیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ آخر میں اہل سنہ والجماعت وہ واحد گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردہ 73 فرقے عقیدے میں انحراف کے خطرات کے خلاف ایک تنبیہ ہیں۔ ہمارا مقصد تقسیم نہیں بلکہ وضاحت اور حق پر اتحاد ہے۔ جو لوگ مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ابن تیمیہ اور ان معاصر علماء کے کاموں کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو گہرائی میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اور ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرن دیکھنے کا شکریہ، اور ہم اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ علم کے اس سفر کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔